حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھ ہی لیا کہ مولا میں کلیم ہوں اور وہ تیرے حبیب ہے، ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کلیم ہے، وہ حبیب ہے اور میں کلیم ہوں، کلیم مطلب کلام کرنے، وہ حبیب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا خیال تھا کہ فرق ہے، کتنا ہے یہ پوچھا، لیکن اتنا تو خیال تھا کہ فرق ہے۔ وہ کلیم ہو کر سوچتے ہیں کہ فرق ہے، وہ کلیم ہو کر سوچتے ہیں کہ فرق ہے، اسی لیے تو پوچھا کہ ان میں مجھ میں فرق کیا ہے، یعنی نبی ہو کر بھی عقیدہ یہ ہے کہ فرق ہے۔ اور اگر کوئی امتی کہے کہ میں ان کی طرح وہ میری طرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ میں بھی خلل ہے اور اس کے ایمان میں بھی خلل ہے۔ یہ بات کوئی غصے گرمی کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ موسیٰ کلیم کہہ رہے ہیں، اللہ وہ حبیب میں کلیم، کیا فرق ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، حدیث پاک ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ موسیٰ آج تم نے کہا نا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے، تو سنیے کلیم اور حبیب کا فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال چھوڑ کر، اپنی قوم چھوڑ کر وادی مقدس میں آتا ہے اور طور کے دامن میں 40 دن تک عبادت کرتا ہے۔ کلیم کتنے دن تک؟ 40 دن تک، 40 دن تک روزے رکھے، 40 دن تک نمازیں پڑھے، اور اس کے بعد جب 40 دن تک عبادت کر چکے تو پھر ایک مرتبہ نہیں، اتنی عبادت کر کے، اتنا اعتکاف کر کے، اتنے مقدس مقام پر آ کر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ کہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب کہہ دے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کلیم ہے اور حبیب وہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک چادر تان کر اپنے جو چچا زاد بہن کے گھر میں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیج کر کے کہا جاتا ہے جا پہلے قدم چومنا، اور قدم چوم کر کہنا اللہ تیرا مشتاق ہے، تجھے یاد فرما رہا ہے۔ یہ حبیب ہے۔ کلیم 40 رات اور 40 دن تک عبادت کر کے ایک جھلک مانگے تو منع کر دیتے ہیں، اور حبیب سو رہا ہو تو اٹھا کر جگا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے مشتاق ہیں۔ اور مشتاق میں بھی جو حدیث کے الفاظ آئے نا وہ قد کے ساتھ آئے ہیں کہ ضرور ضرور مشتاق ہیں۔ پیارے ہم تیرے جس کا مشتاق، جس کا رب ہے، تم ایسی جناب ہو جہاں اللہ کو اشتیاق ہے۔ تو کہا کہ کلیم وہ ہے اور حبیب یہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، کیا بات بیان کی ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اگر کتاب لینی ہو تو توریت پر آئیں۔ موسیٰ کلیم کو کتاب لینی ہو، توریت لینی ہو کتاب، تو طور پر آئیں۔ کہاں آئیں؟ توریت لینے کے لیے طور پر آئیں، طور پر آئیں، کتاب لے جائیں۔ یہ کلیم ہے۔ اور حبیب کو کتاب لینی ہو کہیں آنے کی ضرورت نہیں، محبوب جہاں ہے وہی کتاب جا رہی ہے۔ جہاں محبوب وہاں کتاب جاری، محبوب سفر میں کتاب سفر میں، محبوب حدر میں کتاب حدر میں، محبوب اونٹنی کی پیٹھ پر ہے تو کتاب بھی اونٹنی کی پیٹھ پہ جا رہی ہے، محبوب ہیرا میں ہے تو کتاب بھی ہیرا میں جا رہی ہے، حتیٰ کہ محبوب عائشہ کے بستر پر ہے تو کتاب وہاں بھی بستر عائشہ پہ جا رہی ہے۔ یعنی کہ حضرت کلیم کی شان یہ ہے کہ وہ دور جا کر کتاب لے، اور یہاں کتاب جو ہے مصطفیٰ جان رحمت جہاں جہاں ہو وہاں وہاں پہنچے۔ یہ حبیب کی شان ہے۔ اور اب اپنے ذوق کے مطابق کہوں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 شہروں میں اپنی زندگی بتائی، ایک ہجرت سے پہلے مصر میں اور ہجرت کے بعد شام میں، لیکن توریت کی بعض صورتیں شامی نہیں ہوئی اور بعض صورتیں مصری نہیں ہوئی۔
حضرت موسیٰ کی یہاں بھی ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد بعض صورتیں مصری نہیں، بعض صورتیں شامی نہیں، لیکن قرآن کی بعض صورتیں مکی اور بعض صورتیں مدنی۔ اب لوگ کہتے ہیں جو مکے میں اتری وہ مکی، جو مدینے میں اتری مدنی۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اس لیے کہ مفسرین کا صحیح تر قول یہ ہے، مفسرین کا صحیح تر قول یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد مکے میں بھی اترے گی تو وہ مکی نہیں ہے بلکہ مدنی ہے۔ جیسے یہ آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمام مفسرین کا اتفاق ہے ابن عباس سے لے کے صاحب نعیمی تک کہ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے میدان عرفات میں اتری ہے، لیکن کوئی اس کو مکی نہیں کہتا، سب اس کو مدنی کہتے ہیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد ساری صورتیں مکے میں اترے، عرفات میں اترے، حنین میں اترے، طائف میں اترے، جہاں وازن میں اترے، جہاں اترے وہ سب مکی کہلائی۔ ہجرت کے بعد بھی جو ہے وہ مکی نہیں بلکہ مدنی کہلائی۔ مکے میں اترنے کے بعد بھی، مکے کے ارد گرد میں اترنے کے بعد بھی، ہجرت کے بعد جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی نہیں بلکہ مدنی کہلائی۔ راز کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ وجہ یہ ہے جب تک نبی نے ہجرت نہیں کی تھی تب تک نبی مکی تھے، ہجرت کر لی تو پھر نبی مدنی ہو گئے۔ اللہ نے کہا پیارے تجھ سے پیار اتنا ہے، جب تک تو مکی تھا ہمارا کلام بھی مکی، جب تو مدنی ہو گیا ہمارا قرآن بھی مدنی ہو گیا۔ انجیل کی بعض صورتیں جو وہ اللہ اکبر لہمی اور شامی اور بیت المقدسی یہ سب نہیں ہے کہ فلسطینی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب شامی کا علاقہ تھا، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ فرق ہے کہ کلیم اور حبیب کا فرق آپ نے پوچھا ہے، یہ فرق ہے۔ پھر اس کے بعد کلیم چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر بار بار محبوب کو تکتا ہے، اور حبیب لا مکان پہ آ کر خدا کو تکتا ہے۔ یہ کلیم حبیب میں فرق ہے۔ پھر کلیم علم مانگتا ہے، اللہ مجھے علم چاہیے، ارشاد ہوتا ہے خضر کے پاس جاؤ، خضر کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ کلیم نے علم مانگا تو خضر کو سونپ دیے گئے، اور محبوب سے کہلوایا جاتا ہے ربی زدنی علما، میرے علم میں زیادتی کر۔ کلیم علم مانگتے تو خضر کو سونپتے ہیں اور خضر کے پاس بھیجتے ہیں، حبیب علم مانگتے ہیں تو الرحمن علم القرآن کا مستہ سناتے اور کہتے ہیں میرے پاس آتا کہ میں تجھے وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تو نہیں جانتا تھا۔ یہ ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان۔ پھر کہا کلیم کہتا ہے رب اشرح لی صدری، خود کہتا ہے میرا سینہ کشادہ کر۔ حبیب کے لیے ہم خود کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ کلیم کہتا ہے مولا میرا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے۔ میرا یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ میرا بوجھ، میری ذمہ داریوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ میرا بھائی۔ حبیب سے کہا جاتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا بوجھ خود نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھائے، محبوب کا بوجھ ہم خود اٹھائے۔ یہ کلیم و حبیب میں فرق ہے۔ پھر کلیم کہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم خود کہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے زبان تیری ہوگی کلام ہمارا ہوگا۔ یہ ہے کلیم و حبیب میں فرق، اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ ہائے ہائے، پھر کلیم کو معراج ہوئی، کلیم کو معراج ہوئی، کہاں ہوئی؟ وہی معراج تھی نا وادی مقدس میں۔ اب توجہ کرنا، وادی مقدس میں معراج ہوئی۔
جتنی باتیں کی سب بیان کر دی. کیا کیا بیان کی؟ انک بالواد المقدس طوی، آپ مقدس وادی میں آ گئے. پھر کیا کہا؟ فخلعن علیک، اپنی جوتیاں اتار دو. پھر کیا کہا؟ انی انا اللہ، وہ بھی بیان کر دیا. پھر کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی جتنی باتیں موسیٰ سے کی اکیلے میں سب بیان کر دی. اور حبیب کو معراج میں بلا کر جو باتیں کی تو کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو باتیں کرنی تھی کی. تو اللہ فرماتا ہے پیارے کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے، جب کلیم سے بات کرتے ہیں تو سب کو بتا دیتے ہیں، اور جب حبیب سے بات کرتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں. یہ کلیم اور حبیب کا راز سب کو نہیں بتا. اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی استاد پورے کلاس روم میں سب سے بات کرتا ہے، تو نے عمر کیا سب کے سامنے، کیا نہیں کیا، کل کب آیا تھا، آج کب آیا، وغیرہ وغیرہ، ملانے کے لیے کر، صرف سمجھانے کے لیے. لیکن کوئی ایک خاص طالب علم ہوتا ہے، اس پہ شفقت کی نظر جاتی ہے، ذرا ریسس پہ ملنا پھر بات کریں. اس لیے کہ اس پر مطلع کوئی نہیں ہونا، اور یار کی بات سب کو تھوڑی بتائی. یہ صرف مثال دی سمجھنے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں. جس سے باتیں کی، جس سے سب اوپن کر دی. اور حبیب سے کی تو کیا؟ فَأَوْحَى، جبریل بھی اس وقت وہ کیا پیاری بات کہی ہے نا امام نے، گنچ جو چٹکے، گنچ ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، گنچ ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو. دیکھو ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتی ہے کوئی چیز، اور ایک ہوتی ہے اس کی بو، خوشبو. جیسے انڈا تلا جائے، انڈا تلا جا رہا ہے گھر میں، میں آپ کے لیول پہ اتر کے بعد، وہ تو اعلیٰ حضرت ہے، وہ بہت اعلیٰ بات ہوتی ہے. ہاں میں تو حضرت بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، میری اوقات ہی نہیں کہ میں ان کے کلام کی تشریح کروں. بڑے بڑے وہاں جب وہ تامکٹویاں کرتے رہتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے. انڈا تلا جاتا ہے کہاں؟ بلڈنگ میں، گھر میں، لیکن نکڑ پر اس کی خوشبو آتی. ٹھیک، یعنی چیز کہیں ہو لیکن اس کی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. جمعہ کے دن عام طور پر گلیوں سے گزرو تو مالیگاؤں کے معطر خوشبودار ذائقے دار اور ہندوستان بھر میں کہیں نہ ملنے والے پلاؤ کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی. یقین جانے سب جگہ کے کھانے اپنی جگہ ہے، لیکن مالیگاؤں میں جو بالخصوص یوم الجمعہ کو، عید المومنین کو، جو غریبوں کے گھر میں پلاؤ بنتا ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. ہاں لیکن چونکہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے پھر وہ ذکر پھر اس ذکر کے ساتھ، لیکن خوشبو آتی ہے. اب پتہ نہیں کس گلی میں پکڑے، لیکن خوشبو تو آتی ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں بو. خوشبو کو کیا کہتے ہیں؟ بو. پلاؤ تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے کہیں نہ کہیں محسوس کیا کہ کچھ ہو رہا ہے. انڈے تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے بتا دیا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. عطر تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے بتا دیا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو چیزیں بہت زیادہ سیکرٹ میں رکھی جاتی ہے نا، تو پھر اس کی خوشبو سے بھی بہت دور لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں تک خوشبو جا رہی ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی. اب بتائیں رسائی کس کی نہیں ہوگی؟ امیر القادری کی نہ ہو کوئی بات نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. اولیاء کی نہ ہو اس لیے کہ بعد کے درجے کے لوگ ہیں. صحابہ کی نہ ہو بہرحال انسان ہے. لیکن اللہ اکبر، محبوب سے جب بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ سے بات کیا، ہر کس و ناقص کے سامنے بیان کر دیا کتاب میں لا کر. لیکن جب محبوب سے بات
نہ ہو سکی. یہ کلیم اور حبیب کا فرق. کنچ جو چٹکے ماں اوہا دنا کے باغ میں, کنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ, بلبلے سدرا تک جبریل تک ان کی اس کی بو سے کون ہے. فاوہا الی عبدہ ما اوہا. تو حضرت موسیٰ کلیم سے کہا جاتا ہے یہ فرق ہے کلیم اور حبیب کا, کہ کلیم جو ہے جب بلاؤ تو جلدی آتا ہے اور کہتے ہیں تیری رضا چاہتا ہوں, اور ہم کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. اب آخری میں سمیٹتے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, زمین پہ رکھا, اژدہا بن گیا. یہ موسیٰ ہے. دیکھو جب اژدہا بنا تو لکڑی کا اثر ختم ہو گیا. توجہ, جب اژدہا بنا عصائے موسیٰ تو لکڑی نہیں دکھتی نا, وہ لکڑی نہیں رہے, وہ کیا ہو گیا, عصا ہو گیا. ہاتھ میں لے لیا تو لکڑی ہو گئی, تو عصا. اژدہا نہ رہا, عصا بن گیا. ہاتھ میں لیا تو عصا, زمین پہ رکھا تو یعنی زمین پہ رکھا تو اژدہا نہ رہا, زمین پہ رکھا تو لکڑی نہ رہی, اژدہا ہو گیا. ہاتھ میں لیا تو اژدہا نہ رہا بلکہ عصا ہو گیا. اب اپنے نبی کا معجزہ. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ سب لڑنے کے لیے تلواریں لے کر آئے, میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے, میرے پاس. حضور نے کھجور کی ٹہنی توڑی, یہ تمہاری تلوار. وہاں اژدہا بنانے کے لیے لکڑی ختم ہو گئی, اور لکڑی بنی تو اژدہا ختم ہو گیا. لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ لکڑی لکڑی ہی رہی, لیکن تلوار کا کام اخیر تک کرتی رہی. یعنی لکڑی کی حیت نہیں بدلی, لکڑی لکڑی ہی رہی لیکن تلوار کا کام کرتی رہی. یعنی لکڑی اژدہے کا کام نہیں کرتی تھی, جب اژدہا بنتی تھی تو اژدہے کا کام کرتی تھی, جب لکڑی بنتی تھی لکڑی کا کام کرتی تھی. لیکن یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے کہ لکڑی کو لکڑی ہی رکھا اور حقیقت میں تلوار بھی بنا دیا. یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے, یہ اپنے نبی کی شان ہے.